حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ میری قسم کیوں کھا رہے ہو؟ ارے آپ میرے ماں باپ کی قسم، میں نہیں جانتا اس لڑکی کو۔ توبہ توبہ، تم نے شرک کر دیا۔ ارے سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے قسم ہی تو کھائی ہے، اور کیا کیا ہے؟ قسم کا مطلب بھی جانتے ہو تم؟ اور قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اب فٹافٹ سے کلمہ پڑھ لو، تم سے شرک جو ہو گیا ہے۔ انڈیا کے اندر جیسے ہی انٹرنیٹ سستا ہوا یا فری لیول پر ہوا تو اسی وقت جو ہے انٹرنیٹ کے اندر لوگوں نے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی کثرت کے ساتھ زیادہ کر دیا۔ جہاں اس کے دنیاوی فوائد بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ لوگ اس سے بہت ساری ایجوکیشن گھر بیٹھے حاصل کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں حاصل کر لیتے ہیں، تو وہیں ایک دوسری چیز یہ دیکھنے میں ملی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے اندر عقائد کی جو خرابی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی اس کے استعمال سے لوگوں کے اندر اتنی سستی اور کاہلیت ہے کہ وہ اب دین کے مسائل کو کنفرم کرنے کے لیے، ویریفائڈ کرنے کے لیے قریبی مسجد کے امام تک کے پاس نہیں جاتے، اور اپنی ضرورت کے مسائل کے لیے بھی سوشل میڈیا کھول کر کسی بھی انفلوئنسر کی ویڈیو کو دیکھ کر اس سے اپنے لیے مسئلے کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بد عقیدی اور بد مذہبیت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں عام ہے، اور لوگ اپنے عقیدوں میں اتنے کمزور ہو گئے کہ اب ان کو حق اور باطل کے اندر فرق کرنا بھی نہیں آتا، اور اگر فرق بتایا جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی ان کو دشواری حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اب آسانی کا زمانہ ہے تو لوگ آسانی کے چکر میں کوئی بھی مسئلہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یا نہ دیکھنے کے ارادے سے کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں صحیح، اور اس کو آگے تک فارورڈ کر کے اسٹیٹس وغیرہ لگانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کے اندر آج کل کچھ انفلوئنسر تو ایسے بھی ہیں کہ جو کل تک ایکٹنگ یا ڈانس پرفارمنس کیا کرتے تھے بعض، اور اب وہ دین کی آڑ لے کر اپنے ویو یا سبسکرائبروں کو لبھانے کے لیے مسائل بھی بتانا انہوں نے شروع کر دیے، اور وہ اپنی ویڈیو کے تھرو ایسے پازیٹیو وے میں میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سننے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بندے نے بہت اچھا پیغام یا بہت اچھا میسیج دیا ہے، اور ایسے بہت سارے کفریہ میسیج انٹرنیٹ کے اوپر بھرے پڑے ہیں، اور ایسے ہی کئی غلط مسائل کے جو اہل سنت کے مذہب کے بالکل خلاف ہیں، لوگوں نے کسی دوسری یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی اور اس سے اس مسئلے کو یاد کرا، رٹا، اور اپنی ویڈیو کے اندر اس کو کاپی کر کے بتا دیا، جو دکھنے اور سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن در حقیقت قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کے جو ایکٹنگ اور اپنا انٹرٹینمنٹ چھوڑ کے جو انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے تھے، لوگوں کو منورنجن کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھی اب اپنے ویو اور فالوورشپ بڑھانے کے لیے دین کا جو ہے وہ سہارا لے لیا، اور آپ کو آئے دن اب اس طریقے کی ویڈیوز وغیرہ ملتی رہتی ہیں کہ جس میں ہر آئے دن کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کے کوئی بھی دین کا مسئلہ گھڑ کے بتا دیتا ہے اپنے پاس سے، یا کوئی بھی ایسا پیغام جو قرآن و سنت کے خلاف وہ بیان کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ویو اچھے آتے ہیں، لوگوں کا ایک بھروسہ جیتا جاتا ہے، لوگ ایک بھروسہ کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے اب وہ اپنا جو ان کا اوریجنل کام تھا اس کو چھوڑ کے مسائل بتانے کی طرف آ چکے۔ اس لیے مجبوراً آئے دن ہم اس طریقے کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس کے صحیح مسائل لاتے رہتے ہیں، تاکہ اس فتنے والے دور میں کہ جہاں یہ نوجوان لوگوں کو خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ تک اس کا صحیح مسئلہ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب جیسا کہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ یہ ہسبینڈ وائف ہیں غالباً، انہوں نے یہ آپس کے اندر ایک مسئلے کو بنا کے شوٹنگ کری کہ ایک شخص نے جو ہے نا قسم کھائی، اور اس کی وائف نے یہ بولا کہ تم نے جو غیر اللہ کی قسم کھائی، یعنی اپنی ماں کی قسم کھائی، کیونکہ وہ شرک ہے، تم نے شرک کیا، اب تم اس سے توبہ کرو۔ اب یہ سننے میں تو کتنا کامن لگتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے کہیں بھی کتاب میں پڑھا نہیں ہوگا، صرف یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ کے کسی غیر مقلد کی، اور انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا اپنے اندر مطلب اپنی ویڈیو کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور یہ 4 دن پہلے تک لوگوں کو میلاد النبی پہ درس دے رہے تھے، میلاد النبی کرنے کے بارے میں درس دے رہے تھے، لیکن جب یہ کہیں سے مسئلہ کاپی کرتے ہیں تو یہ دیکھتے تک نہیں ہے کہ وہ میلاد النبی کو بدعت اور حرام کہنے والے لوگوں کے مسئلے اٹھا کے لوگوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، چاہے وہ مسئلے صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ ویڈیو کے اندر جو سوال جواب پیش کیا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غیر کی قسم کھانا، چاہے وہ نبی کی قسم ہو یا اپنے والدین کی قسم ہو، شرعی اعتبار سے وہ قسم ہوتی نہیں ہے، یعنی اس قسم کے توڑنے پہ کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ یہ قسم پہ بندتی بھی نہیں۔ لیکن اس کے اندر جو یہ کہا گیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیونکہ اللہ کو گواہ بنانا ہے لہٰذا یہ شرک ہے،
تو یہ شرک بالکل نہیں ہے، لیکن یہ غلط مسئلہ گناہ جاریہ ان کے لیے ضرور ہے۔ اگر اس بات کو تصور کر لیا جائے کہ کسی کو گواہ بنانا شرک ہے بقول ان کے، کہ کسی کو گواہ بناتے ہیں ہم قسم میں اور یہ کام شرک ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک بات تو ضرور ہے، کیا نکاح کے وقت ان دونوں نے آپس میں 2 گواہ نہیں بنائے تھے؟ اگر انہوں نے نکاح کے وقت 2 گواہ بنائے تھے تو یہ تو وہ 2 گواہ بھی غیر اللہ تھے، تو ان کو گواہ بنانے سے یہ تو نکاح کے وقت میں دونوں مشرک ہو گئے تھے پھر تو۔ اسی طریقے سے جو عالم چاند کا اعلان کرتے ہیں، کسی شخص کی گواہی لے کر اعلان کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو گواہ بناتے ہیں کہ تم نے چاند دیکھا ہے لہٰذا ہم رمضان کا اعلان کرتے ہیں، یا تم نے چاند دیکھا ہے اور ہم عید کا اعلان کرتے ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی گواہ بنانے سے وہ عالم اور جو علماء ہوتے ہیں وہ سب مشرک ہو جاتے ہیں؟ یعنی دین کا ایسا نیا مسئلہ گھڑ کے کہ جو آج سے پہلے نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، یہ اس کو گھڑ کے لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کو مانا جائے تو سارے عالم اور مفتی پاگل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ گواہ بنانا ہمیشہ شرک ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی گواہ بنانا شرک ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ غیر مقلدوں کے آستانے کے اندر ہمیشہ کوئی چیز مکروہ یا ناجائز قسم کی نہیں ہوتی، یا تو وہ سیدھی کوئی شرک ہوگی یا پھر وہ بدعت ہوگی، اس 2 کیٹیگری سے نیچے ان کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی مسئلے کو آپ دیکھیں گے، اگر وہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ یہ قسم والا کہ قسم غیر کی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس نہیں کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ڈائریکٹ شرک ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکروہ ہو سکتی ہے قسم کسی اور کی کھانا، ناجائز ہو سکتی ہے یا حرام ہو سکتی ہے، اور اگر حرام بھی ہے تو بھی ہر حرام جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا، تو اس میں ہر چیز میں شرک کا فتویٰ لگانا، یہ لوگ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہی کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کے نام اور صفت جتنی ہیں ان صفات کی ہوتی ہیں، ساتھ میں قرآن مجید کی قسم بھی قسم ہوتی ہے، ان کے علاوہ کوئی قسم قسم نہیں ہوتی۔ باقی کی قسم کھانا مکروہ لہو ہے، یہ میسج تو دے سکتے تھے، لیکن اس میں اپنے پاس سے ایڈ آن کر دینا کہ یہ شرک بھی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کو شرک تصور کر لیا جائے تو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ لڑکی نے سامنے والے کو یہ بولا کہ تم نے شرک کر دیا، لہٰذا اب تم اس پہ جو ہے نا وہ توبہ کرو اور شرک سے جو ہے وہ معافی مانگو۔ لڑکا کلمہ پڑھ کے واپس ایمان لاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا شرک کے بعد صرف ایمان لانا کافی ہے؟ شرک کے بعد تو دوسرا نکاح بھی ہونا چاہیے، ویڈیو کے اندر اس کا تو پیغام نہیں دیا گیا۔ تو اگر اس کا ہسبینڈ قسم کھانے کی وجہ سے مشرک ہو گیا، یہ صرف بطور ایکٹنگ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بطور ایکٹنگ پرفارم کیا ہے، کہ اگر شرک ہو بھی گیا تو صرف قسم سے بھی تو کام نہیں چلتا نا، شرک کے بعد تو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑتا۔ تو کیا انہوں نے واپس نکاح بھی کیا؟ وہ تو اس پیغام ویڈیو کے اندر ہے ہی نہیں۔ میسج تو یہی ملے گا کسی نے شرک کرا لہٰذا توبہ کر لے، کافی ہو گیا۔ لیکن شرک کے بعد جب بندہ اسلام سے جاتا ہے تو اسلام جن چیزوں سے اسلام کی وجہ سے وہ جڑا ہوا تھا وہ سب چیزوں سے وہ باہر ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے بیعت لینا ہو، چاہے وہ اس کا نکاح ہو یا اس کے فرائض کے معاملے ہو، وہ سب چیزوں سے اسلام ختم ہوتے ہی جدا ہو جاتا ہے۔ تو جس بنیاد پر نکاح باقی تھا اسلام پر، جب وہ اسلام باقی ہی نہیں رہا تو نکاح بھی پھر باقی نہیں رہے گا، اور اگر نکاح باقی نہیں رہا تو جس طرح واپس اسلام میں آیا جائے گا تو واپس نکاح بھی کیا جائے گا۔ تو اس بہن نے یہ تو میسج دیا ہی نہیں کہ شرک کے بعد تم نے نکاح بھی کرنا ہے، یہ تو شرک کے بعد کلمہ پڑھ کے دونوں چل دیے اپنے، سبزی لینے گئے ہوں یا کہیں بھی گئے ہوں۔ اور انہی قیامت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے علماء سے بارہا کئی حدیثیں سنی ہوں گی جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی وضاحت میں فرمایا حضور نے کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو کھینچ لے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور پھر عالم بچیں گے نہیں، لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی جس طرح کوئی نیک کام کرنا یا دین کے اندر کوئی نیا راستہ ایسا ایجاد کرنا کہ جس سے دین کی سنت مٹتی ہو، جس طرح وہ بدعت اور گناہ جاریہ ہوتا ہے، ویسے ہی دین کے اندر کوئی ایسا مسئلہ چھوڑ جانا، اپنی مرنے کے بعد ایسی بات چھوڑ جانا، کوئی ایسا گناہ جاریہ چھوڑ جانا کہ جس سے اپنی قبر اور آخرت بعد میں برباد ہوتی رہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے ثواب جاریہ کی اپوزٹ گناہ جاریہ بنتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا مسئلہ بتانا کہ لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں، اس کا عذاب اس بندے پہ رہے گا کہ جس نے وہ گھڑ کے مسئلہ اپنے پاس سے بتایا ہے۔ اور کیونکہ جو مسئلے کے بارے میں کسی کو مکمل عالم سے تحقیق نہیں ہے، اس مسئلے کو لوگوں کے اندر بیان کرنا بھی حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حرام جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ کتاب میں پڑھا اور آپ کے وہ 100% سمجھ میں آ گیا، کوئی شک شبہ نہیں ہے،
اور مسئلہ بھی سمپل ہے تو آپ اس کو لوگوں کے اندر بتا سکتے ہیں یا پھر عالم سے ویریفائڈ کرا لیں کہ یہ مسئلہ ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے یہ اسکرپٹ تیار کی ہے، کوئی غلطی ہے تو عالم اس میں آپ کی اصلاح کر دے گا کہ یہ مسئلہ، یہ لائن غلط ہے، یہ لائن صحیح ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ خود اپنی عقل سے جا کے گھڑ کے بتاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہ کرنے والے اور خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کی نشانیوں ہی کے اندر فرمایا کہ یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینے والے کے بارے میں کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی اس کے پاس اس مسئلے کی جانکاری نہیں ہے، بس کہیں سے رٹا یا سنا آدھا ادھورا یا اپنی عقل سے گھڑ کے جو ہے نا لوگوں کے اندر پیغام دے دیا، تو اس کے اوپر آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص مسئلہ اپنی عقل سے گھڑ کے بتا، اس پہ زمین اور آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ بھی ایسے لوگوں کے، ایسے ایکٹروں کی کمنٹ میں جا کے جو ہے نا مسائل کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں بھی بتا دو، اس کے بارے میں بتا دو، تاکہ ان کو اور زیادہ موٹیویٹ ملے کہ وہ نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے اوپر بتائیں۔ تو ایسوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص، مشکات شریف کے اندر، کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی اس کے مسئلہ اس کو معلوم نہ ہو اور وہ لوگوں کو مسائل بغیر علم کے بتائے، تو اس کا گناہ فتویٰ لینے والے پر بھی ہے، یعنی اس شخص پر بھی ہے کہ جس نے وہ مسئلہ دریافت کیا اس سے۔ تو مطلب یہ کہ جاہل سے مسئلے کا پوچھنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے اور جاہل کو مسئلہ بتانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے، اور دونوں گناہ کبیرہ اور گناہ جاریہ ہیں۔ اب کیونکہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ قسم کو شرک بتایا گیا، اور ایسے ڈھیروں مسئلے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، کو اس سے رجوع اور توبہ بھی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو توبہ کریں گے، ورنہ آج کے یوٹیوبر اس طریقے کے ہیں نہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے پیغام غلط دیا اور وہ بندہ جو ہے اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ توبہ کرے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے سامنے تھوڑی ذلت سی محسوس ہوتی ہے اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ اگر ایسا مسئلہ تھا تو ان کو پرسنل پرائیویٹ میں میسج کر کے یا بات کر کے سمجھا دیا جاتا، تو میں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں وہ سب پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ان کی باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ ہم نے غلط بتایا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم کو بھی علم ہے، آپ یہ سمجھتے ہو ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ نکلا نہیں، اس لیے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ آپ جو ہے اس طریقے کی ویڈیوز کے مسائل پر اعتبار نہ کریں، اپنے قریب کی مسجد کے علماء عالم کی صحبت میں رہیں، ان سے علم دین سیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے۔ کسی بھی مسئلے کو یوٹیوبر کو، انفلوئنسر کو دیکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ نہ تو یہ شرک ہے، اس پہ شرک کا حکم دیا گیا، اور اسی کے بارے میں ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، یعنی جب کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کو کہتا ہے کہ اے کافر، یعنی اس کو کفر کا حکم لگاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کی طرف کفر ضرور پلٹتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو بے وجہ اس پہ کفر کا حکم نہیں لگتا اور اس پہ کفر کا حکم لگائے گا تو ان دونوں میں سے ایک شخص ضرور کافر ہوگا۔ اب اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ اس بہن نے کہا اس کو کہ تم مشرک ہو گئے، ظاہر سی بات ہے یہ کفر کا حکم ہے، تو اگر اس قسم سے وہ مشرک نہیں ہوا تھا لیکن اس نے کہا کہ مشرک ہو گئے، تو اس کے کہنے سے کیا یہ خود مشرک نہیں ہوئی؟ یعنی یہ خود بھی تو مشرکہ ہوئی نا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک کو جب کوئی کافر کہتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں آگے چل کے زندگی میں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کفر کر دیتا ہے اور بعد میں تجدید ایمان نہیں کرتا، پھر اس کفر کی حالت میں ہی جو ہے بغیر اس کے ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، نہ تو تجدید نکاح ہوتا ہے نہ ہی تجدید ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کفر کہا۔ اب یہ حدیث پاک کہتی ہے کہ جو کسی پہ کفر کا حکم لگائے تو ایک شخص ضرور ان میں سے کافر ہے۔ تو اب اس کی وائف جو اس کو سامنے والے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے کہ تم مشرک ہو گئے، کیا وہ واقعی میں مشرک ہو گیا تھا؟ کیا قسم کھانا واقعی میں شرک تھی؟ اس کی ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور اگر قسم شرک نہیں تھی تو کسی ایسے مسئلے میں شرک کا حکم دینا کہ جو شرک نہ ہو، یہ بندہ یہ شرک خود پہ پلٹتا ہے۔ تو اصل میں کلمہ اور تجدید نکاح تو اس لڑکی کو زیادہ ضرورت تھی کہ جس نے اسے کہا کہ تم مشرک ہو گئے، اس کے کہتے ہی تو خود مشرک ہو گئی، تو کلمہ تو اس کو پڑھنا چاہیے، توبہ اس کو کرنی چاہیے، یہ سامنے والے سے توبہ کروا کے اس سے کلمہ پڑھوا رہی ہے، اور توبہ کلمہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھے گا، لیکن نکاح تو پھر بھی دونوں کو دوبارہ کرنا پڑے گا نا، اور نکاح کے اندر اس ویڈیو کے اندر کوئی پیغام جو ہے وہ تھا بھی نہیں۔
تو ایسے انفلوئنسر سے دور رہیں، اور اگر کوئی ان کے جاننے والا ہو ان تک بات پہنچا کے توبہ پہ ان کو ایگری کر لے کہ وہ صحیح مسئلہ لوگوں تک ڈالے اپنی آخرت کی، اگر ان کو فکر ہوگی تو وہ ضرور توبہ کر کے بتا دیں گے جی ہم نے مسئلہ بتایا تھا غلط ہے، ورنہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہے بس ایسے مسائل کو ویریفائی کرایا کریں، اور کسی بھی ایسے ایرے غیر ایکٹر یا کسی بھی انفلوئنسر کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کریں۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں قادریhosting.com پر۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔